انفال آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور الفا الفت دی بینا درمیان قلوبی دلوں ہم ان کے لو اگر انفقتا آپ خرچ کرتے ما جو فی میں الارض زمین جمیعاً سب ما نہ الفتا آپ الفت دیتے بینا درمیان قلوبی دلوں ہم ان کے واہ اور لاکنہ لیکن اللہ رب العزت نے الفا الفت دی بینا درمیان ہم ان کے انا بے شک وہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے ہو تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالی عز و جل نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑے غلبہ والا اور حکمت والا ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کی باہمی دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور سال ہا سال تک جنگ باقی رہتی تھی، اور ان کے دلوں کو ملانے کی کوئی بظاہر صورت نہیں تھی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی اتباع کی، پیروی کی، تو ان کی حالت ہی بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا فرما دی۔ پرانی جو ہے دشمنی اور کینے دور ہو گئے، ایمانی محبتیں قائم ہو گئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن معجزہ ہے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت یعنی اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر انسان دیکھ لے مشرق و مغرب، ہر طرح کے لوگ جن کی زبان، نسل، معیار زندگی، رنگ سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ دوسرا شخص بھی نبی علیہ السلام کا محبت کرنے والا، ماننے والا، اطاعت کرنے والا اور غلام ہے، تو فوراً دل میں نرمی اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔